جامع تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلا پوری دنیا میں. تو یہ تعلیمات سے ہم کو ضرورت, دوسرے جھگڑوں سے ہم کو کوئی ضرورت. بہرحال یہ تعلیمات انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا جیسے جیسے آپ لوگ سیکھ کر بھی ہیں. کیا جی عبد الکریم صاحب یہ سب معلوم ہوا کہ نہیں, سمجھ میں آتا ہے. پھر ایک ریویژن, پھر ایک بار اسباق کا ریویژن ہو رہا ہے. ریویژن بار بار ریویژن کرنا نہیں تو بھول جائے گا. امختہ پڑھانا ہے, امختہ سننا ہے نا, یا امختہ بھی سننا پڑتا ہے. بہرحال یہ وحدت, واحدیت اور احدیت, یہ ان تینوں کو الہیات کہتے ہیں. ان تینوں کیا کہتے ہیں؟ الہیات, یعنی اللہ سے تعلق کی چیزیں, الہ سے تعلق کی چیزیں. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی سخت ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ محمد الرسول, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اور حدیث میں آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایک حدیث ہے من قال من علم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من علم لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کو جانا, اس کا علم حاصل کیا, اس کی معرفت حاصل کیا, وہ جنت میں داخل ہوا ہے کہ نہیں. ارے بھائی زندگی بھر گناہ کرے اور کہے لا الہ الا اللہ, جنت میں چلے جائے, وہ اللہ چاہا تو چلے جائے, کوئی بعید نہیں. اللہ کی رحمت وسیع ہے, کروڑا گناہوں کو بھی وہ بخش دے سکتا ہے, جنت میں ڈال سکتا ہے, کوئی بعید نہیں. لیکن جو تعلیمات سے ہمیں جو سوچ رہا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کہنے سے یا لا الہ الا اللہ جاننے سے کیا داخل ہو گیا, میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں الہ جو ہے, ہم منو ہیں سب کچھ, الہ کو جو پہچانا اور کہا لا الہ الا اللہ, الہ کو پہچانا کا مطلب ہے یہ الہیات کی معرفت کو جانا اور کہا لا الہ الا اللہ, تو وہ داخل ہو گیا جنت. خالص بولنے سے میں اس کا انکار نہیں کرتا, حدیث کے الفاظ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ داخل کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے کیا؟ نہیں روک سکتا. لیکن میرے خیال میں یہ کہ اتنی بات بڑی کہی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک صوفیہ کے راستے میں چلنے والے شخص کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ یہ الہیات کی معرفت کو جو حاصل کر کے کہے لا الہ الا اللہ. جیسا حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. کیا ہے کہ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے, بڑے صوفی تھے. ان کے پیر ابو القاسم ہرے برے شاہ صاحب, جامعہ مسجد کے سنیوں کے پاس دونوں کی مزارات, دونوں کے بھی ہیں. ہرے ایک مزار پر ہرے چادر رہتی ہے, وہ حضرت ابو القاسم ہرے برے شاہ صاحب رحمۃ اللہ, جس پر سرخ چادر وہ ڈھانک کر رہتے ہیں, وہ مزار صوفی سرمست شہید ہے. تو صوفی سرمست شہید حال کی کیفیت یہ کہتے تھے لا الہ, لوگ بولتے کہ الا اللہ کہو, نفی کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, الہ نہیں ہے, الا اللہ کہو, سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں. تو وہ بولتے نہیں تھے, اپنے حال میں مست تھے. اورنگزیب کے پاس شکایت گئی, ان کو جبرن لے کر گئے. تو صوفیہ کے مخالفین آج بھی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں رہتے, قیامت تک رہیں گے, صوفیہ کے مخالفین رہیں گے. تو یہ مخالفت کرتے ہی رہیں گے, ویسے ہی دنیا چلتے رہے. بہرحال جب حضرت صوفی سرمست شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اورنگزیب کے پاس لے گئے تو اورنگزیب کے پاس مقدمہ چلا, پوچھا کہ بولو لا الہ الا اللہ, تو بولے لا الہ. اب کفریہ کلمات اللہ نہیں ہے یعنی الہ نہیں ہے بولنے کی سزا وہ مسلمان تھے, غیر مسلم کے لیے یہ سب نہیں, صرف مسلم کے لیے ہے. غیر مسلم تو ہمارے دائرے میں آتا ہی نہیں, تو اس کے لیے نہیں ہے قانون, صرف مسلم کے لیے ہے. تو وہ بولنے لگے لا الہ, بس الا اللہ نہیں بولتے ہیں. تو شہید شاہ کا حکم ہوا, خواجیاں وہاں بیٹھ کر ہیں, ان کے جو ہے
طے کرنے کے بعد بولے کہ سر قلم کر دو، تو سر قلم کر دیا گیا. سر جب دھڑ سے الگ ہو گیا تو بولے الا اللہ، بولے الا اللہ. تو انتقال ہو گئے. تو اسی وقت ان کا یہ جو ہے دیکھتے کیا ہے، حضرت ابو القاسم ہرے بری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ظاہری بھی اس کے مختلف روایات ہیں اس واقعے کے، کہ وہ صوفی سرمست شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ دھڑ سیڑھیاں چل رہا. کہاں؟ جامعہ مسجد کی سیڑھیاں چل رہا. تو حضرت ابو القاسم ہرے بری شاہ صاحب ادھر سے آ رہے ہیں، پوچھے کہ سرمست کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرا ناحق قتل ہوا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت دے جا رہا ہوں اورنگزیب کے خلاف. اچھا، میں ابھی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں، وہاں اورنگزیب بھی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ میرے سے پہلے پہنچ گئے، اب میں کس کے بارے میں کس کے خلاف مقدمہ پیش کروں؟ تو ان کو بھی رسائی ہے وہاں. تو الا اللہ کہتے ہوئے سر کو چھوڑ دیے، اور وہ لڑکتا ہوا جہاں آیا سر، وہیں جو ہے وہاں ان کی مزار بنی. تو اس میں کیا ہے مطلب؟ یہ کہ لا الہ تو کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ الہ کی حیثیت سے اللہ مجھے نظر آئے تو میں بولوں گا الا. ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا، میں نفی کامل میں ہوں، نفی کے محرت میں ہوں، اسبات نہیں. تو جب سر قلم ہوا تو نظر آیا اللہ، بولنے لگا الا اللہ، ہاں سوائے اللہ کے کوئی بھی الہ نہیں. تو یہ حقیقت ہے. ان حقائق کو جانا جو، اور کہا لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، ورنہ لفظ ہی ہو جائے گی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ظاہری معنی پر بھی میرا عقیدہ ہے، ظاہری معنی پر بھی میرا عقیدہ ہے. اس حدیث کے ظاہری معنی پر بھی اللہ چاہا تو خالی کہہ دے یہ سب معرفت ہو یا نہ ہو، جنت میں داخل کرا دے تو کرا دے، کوئی اس کے خلاف نہیں بول سکتا، مجال نہیں کسی، اس کی رحمت وسیع ہے. لیکن صوفیہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، ہم کو تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کی معرفت کی ضرورت ہے. تو یہ معرفت کو، یعنی کہ الوہیت کی معرفت کو جاننے والا، الہیات کے معرفت کو جاننے والا جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا وزن بھاری ہوتا ہے، اس کا وزن بھاری ہوتا ہے. وہی کہا گیا کہ قیامت میں جب تولا جائے گا کلمہ، ایک پلے میں کلمہ اور ایک پلے میں، بعض روایت میں ہے کہ کاغذ میں لکھا جائے گا لا الہ الا اللہ، اور پوری کائنات کو ایک پلے میں رکھیں گے تو کائنات کا پلہ جو ہے اوپر چلے جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا. تو یہ کاغذ چھوٹا سا پوزا، کیا اتنا وزن؟ اتنا وزن اس لیے کہ الوہیت یہاں رکھی گئی ہے، یہاں الوہیت رکھی گئی ہے. ایک بات یاد رکھو یہ معرفت کی، پوری کائنات کے اوپر الوہیت چھائی ہوئی ہے، پوری کائنات کے اوپر الوہیت چھائی ہوئی ہے. تو پوری کائنات بڑی ہے یا الوہیت بڑی ہے؟ الوہیت بڑی ہے، اس لیے وہ وزن ہے، اس لیے وہ وزن ہے. ورنہ کائنات کیا ہے؟ جب کائنات کے اوپر الوہیت چھائی ہوئی ہے تو الوہیت بڑی ہے. تو بڑی چیز کائنات سے رکھی گئی تو آٹومیٹیکلی یہ میزان انصاف کا تول ہو رہا ہے. انصاف کا تول، میزان کا مطلب انصاف کا تول، تو انصاف کا تول ہوگا، وہ بھاری ہو جائے، ہو گئی. یہ معرفت کو جاننے والا کلمے کی معرفت کو جاننے والا ہوگا. کلمے کی معرفت کا ایک حصہ ہے الوہیت کو پہچاننا. تو جب کہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جو ہے محمد رسول اللہ. پر یہ الہیات کہے جاتے ہیں، یہاں بھی اللہ سمجھتے. میں ان مراتب کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جو کلاسز میں جو ہے تفصیل سے بولوں گا، احدیت، وحدت اور واحدیت کے بارے میں تفصیل سے بولوں گا. کہ اب اس کے بعد یہ مختصر سبق ہے، اس لیے کہ جو پہلے میں سبق دیا عالم امر کے لطائف کے، اب عالم خلق کیا ہے جاننا ہے، اس لیے بولو. تو اب چھاپ جو بنائے اس میں لطائف کے مقامات بنائے کہ اس میں 10 لطیفوں، اکثر جو ہے 10 لطیفوں کا ذکر ہوتا ہے،
बड़े बड़े यहाँ पीरा है ना भाई, वो सब जो है 10 लतीफे, आलम अम्र के 5 लतीफे, आलम खल्क के 5 लतीफे, सुनी सुनाई बातें उनको उसकी हकीकत वो जानते हैं या नहीं अल्लाह जाने, मगर इसके साथ साथ हमारे तालीमात 2 लतीफों का जिक्र है। ये पूरे 10 लतीफे मिलकर एक लतीफा माजून की शक्ल में बनता है, उसको लतीफा या हय्यत वहदानी कहते हैं। ये लफ्ज सिर्फ हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पे और हाजी साहब की तालीमात में आपको हासिल होंगे। और एक लतीफा है, ये भी हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद में इस लफ्ज का इस्तेमाल करने वाले सूफी जो है ये मिले हैं मुझे, वो जुनूब के हैदराबाद के शर्फी, वो इस्तेमाल करे, वो है दिले, क्या है, दिले मुदब्बिर, लतीफा है दिले मुदब्बिर। ये उम्मुद दिमाग से नीचे मोहता से लगा हुआ है, इसका बहुत बड़ा जो है कमाल है, और इसका ताल्लुक बराह रास्त अर्श से, बराह रास्त अर्श से है। और इसकी हकीकत आपको खुलेगी किसमें, किस सबक में, शुगरे सुल्तान महमूदा, इस शक्ल में इसकी तालीम दी जाएगी, उसे अमली तौर पर करना है। बहरहाल वाहिदियत के बाद जो भी मरातिब है ये मखलूकात कहलाते हैं। क्या है, मखलूकात। मखलूकात में से सबसे पहले जो पहले सबक में दिया आलम अरवा, रूहों का, उसके बाद आलम मिसाल, आलम मिसाल, और ये आलम मिसाल का भी 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह बोलूंगा, अभी नमाज का वक्त होता है। कि आलम मिसाल, उसके बाद आलम शहादत। आलम शहादत के भी 2 हिस्से, एक आलम अजसाम और एक आलम इंसान। कितने हुए, एक वाहिदियत, वहदत, वाहिदियत, 2 हुए, ये इलाहियात में है, ये 2 नुज़ूल है। तीसरा नुज़ूल है आलम अरबा, चौथा नुज़ूल आलम मिसाल, 5वां नुज़ूल आलम अजसाम। क्या है, आलम अजसाम। 6ठा नुज़ूल आलम इंसान। अब इंसान की हकीकत और है। अब यहाँ इंसान क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से क्या हमको पता चलता है, अल्लाह ताला जो हदीस कुदसी में आया, अहबब्तु अन उअरफ़ा, मैं पहचानना चाहता हूँ, तो मेरी पहचान के लिए क्या है कि मैं एक खलीफे को बनाना चाहता हूँ दुनिया में। ये खलीफा कौन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ये नए इंसानी के बाप है, लेकिन हकीकत में ये खिलाफत, ये खलीफा जिसको अल्लाह बनाना चाहता है, जिसको इजहार करना चाहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इंसान कामिल है, ये इंसान कामिल है। और जितने ये इंसान कामिल दायमी है, क्या है, इंसान कामिल दायमी है। अब इंसान कामिल के बारे में फिर असबाब में आएगा। इंसान कामिल अर्जी बिल अर्द, वो अंबिया पूरे उस दौर के इंसान कामिल बिल अर्द, ये इंसान कामिल दायमी है। इसकी भी वजाहत इंशाअल्लाह वो भी अंदाज बात में कि अब नुज़ूल क्या है, पहला वहदत, वाहिदियत, आलम अरवा, आलम मिसाल और आलम अजसाम, आलम इंसान। इंसान कहते हैं ये आग की पुतली को, आग के अंदर जो कालापन है ना, छोटा काले धीरे में छोटा, उसको इंसान कहते हैं, उसको इंसान कहते हैं। तो ये क्या है, देखने का जरिया। इंसान का मतलब क्या है कि देखा जाए, देखने वाला। पूरी कायनात को कौन सी चीज देखती है, आंख को देखती है। तो अल्लाह पहले चाहा कि पूरी कायनात को बनाकर मेरा खलीफा, मेरा नायब कैसा करता है, उसका मुकाम क्या है, उसके कमालात क्या है, मेरे नायब की हैसियत से वो निजाम के काम में कैसा जो है अपना अमल अंजाम दे रहा है और कैसे तालीमात दे रहा है मेरी मारिफत के लिए, ये मैं देखना चाहता हूँ। इसीलिए उसको इंसान कहा। और वो इंसान कामिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके जरिए से अल्लाह देखना चाहता है। ये खलीफा, ये खलीफा है, मेरे खलीफा यानी कि नायब, रिप्रेजेंटेटिव, जो कमालात मेरे अंदर है उसका
बाक्स में इसके अंदर रखा। एक कंपनी का एजेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है तो कंपनी के नाम पर एक खरीद और फरोख्त करता है। वैसे ही अल्लाह का नायक, अल्लाह का खलीफा अल्लाह के नाम से, अल्लाह के दिए हुए पावर से कायनात के निजाम को देखता है। उसे क्या बोलते हैं? सुपरविजन। क्या बोलते हैं? सुपरविजन करता है। तो सुपरविजन करने वाले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुपरविजन पहले भी था आपके दौर में, आप जमीन के नीचे जाने के बाद भी जिंदा है और वहां भी ताल्लुक है और क़यामत में भी ताल्लुक रहेगा। इंशाअल्लाह इस मजमून को फिर चलाऊंगा, नमाज पढ़ लेंगे। बाद में हमारे पास अमली तौर पर कुछ करना है ना।